بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون اور ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی بس اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک اور فرما روا ہے انگیت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسمی گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اس مختصر مختصرات کے بعد پچھلے چند خطبات جماعت المبارکہ سے ایک مسلمان کی جو عمومی دین کے لحاظ سے ذمہ داری ہے، دین کے احیاء کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے، دین کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے ایمان اور اسلام کی سلامتی کے لیے جو بہت ضروری معاملہ ہے، جیسے ہم اکثر مسلمان غافل ہیں، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آج میں کوشش کروں گا کہ کچھ احادیث کو اس مناسبت سے بیان کر کے اپنے اس موضوع کو ختم کر دوں۔ کسی بھی قوم کے اندر جب اس اہم ترین فریضے سے لوگ غافل ہوئے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اور منع کرنا، اس فریضے سے جب بھی کوئی قوم اور کچھ لوگ غافل ہوئے تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس پیغمبر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو وحی کی کہ اے یوشع، میں تیری قوم سے، حالانکہ یہ بہت ہی اوائل کی، جب ابھی دنیا کا آغاز ہو رہا تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے سے کچھ ہی فاصلے کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو وحی کی کہ اے یوشع، میں تیری قوم سے 1,00,000 لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں، 1,00,000 لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ اتنی تعداد میں، اور ساتھ ہی اللہ نے وحی میں کہا کہ ان میں 60,000 لوگ وہ ہیں جو برے لوگ ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، بغاوتیں کرتے ہیں، اور ان میں 40,000 لوگ وہ ہیں جو نیک ہیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ، 1,00,000 میری قوم کے لوگوں کی ہلاکت و بربادی، ان پر عذاب، اور پھر اس کی وضاحت کے 60,000 بدکار لوگ، برے لوگ، نافرمان لوگ، اس کی تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تیرا عذاب ہے تو ان سے ناراض ہے، برے لوگوں کو تو اپنی زمین پر بسنے نہیں دینا چاہتا، لیکن اللہ 40,000 نیک لوگ، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یوشع، یہ اس لیے یہ ہو تو نیک ہیں، تیری بھی
اطاعت کرتے ہیں میری بھی بندگی کرتے ہیں، میری بھی عبادت کرتے ہیں، احکامات میرے بھی سارے مانتے ہیں، عبادت کے حوالے سے ٹھیک ہیں، لیکن ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ اپنی آنکھوں کے سامنے برائی کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، نہ ان کے چہروں پر کوئی تغیر تبدیلی آتی ہے، نہ ان کے دلوں کے اندر کوئی اللہ کا خوف آتا ہے، بس یہ کہتے ہیں جہاں کوئی لگا رہے ہم تو نہیں کرتے ہیں، ہم کون سی برائی کرتے ہیں۔ کہ یوشع میں ان 40 کو بھی جو برے لوگوں سے نفرت نہیں کرتے، برائی سے نفرت نہیں کرتے، برائی خود نہیں کرتے لیکن نفرت بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس سے اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے نیکی کے کام کرنے کی، اپنی طرف دل کو مائل کیا ہوا ہے، راغب کیا ہوا ہے، پھر اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی سلامتی کے لیے برے لوگوں سے نفرت کرنا یا برے لوگوں سے اس لحاظ سے محبت کرنا کہ میں محبت کے ساتھ ان کو برائی سے روکنا ہے، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ میں نے ان کے دوستی لگا کے ان کو اس راستے سے ہٹانا ہے، یہ تو دوستی کا مطلب سمجھاتا ہے۔ اس نے ایک ٹارگٹ لے لیا ہے، اس نے ایک تہیا کر لیا ہے، اس نے ایک بہت بڑا اپنے لیے ہدف لے لیا ہے کہ میں نے اس انداز سے برائی کو روکنا ہے، دوستی کے رنگ میں روکنا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن معاشرے میں رہتا ہے، خوشیوں میں شامل بھی ہوتا ہے اور اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، نیکی کے تلاوت بھی کرتے ہیں، نیکی کے کام صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، برے لوگوں کی محفلوں میں شامل بھی ہو جاتا ہے، کہتا اچھا یار دنیا داری ہے، اس کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ تو پھر ان کے لیے یہ بہت اور وضاحت میں کہتا ہوں، اس کی حضرت یوشع بن نون کے حوالے سے میں نے واقعہ بیان کیا، تفصیلی واقعہ ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم المعاصي يقتدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتا۔ ہمارے لیے یہ دلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ایک مسلمان کے سامنے آتی ہے اس کے لیے اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی آدمی جب کسی ایسی قوم میں رہتا ہے، اس قوم میں برائی ہو رہی ہے، یہ آدمی برا نہیں ہے لیکن رہتا ایسی قوم کے اندر ہے، ایسی محلوں کے اندر ہے، ایسی سوسائٹی کے اندر وہ رہتا ہے جو سوسائٹی برائی کا شکار ہے، گناہ کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام کرتی ہے، بے حیائی کرتی ہے، خوشیوں کے اندر بھی بے حیائی ہے، غمیوں کے اندر بھی بے حیائی ہے، ان کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے، زندگی گزارنے کا اپنا سٹائل ہے ان کا، اور یہ بندہ بھی انہی میں رہتا ہے۔ يَعْمَلُ فِيهِمْ الْمَعَاصِي يَقْتَدِرُونَ عَلَىٰ أَن يُغَيِّرُوا، اور یہ بندہ طاقت رکھتا ہے۔ طاقت میں نے پہلے بھی کہا، طاقت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اخلاق کی طاقت ہوتی ہے، مورل، اور ایک یہ قوت ہوتی ہے۔ قوت ہے، قوت سے روک سکتا ہے، ہاتھ بزور بازو روک سکتا ہے، یا پھر وہ اخلاق کی مار سے پیار سے روک سکتا ہے۔ کوئی بھی اس کے پاس تکنیک ہے، کوئی اسٹریٹجی رکھتا ہے، کوئی حکمت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ روکنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن روکتا نہیں ہے، کر سکتا ہے، کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ يَقْتَدِرُونَ عَلَىٰ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ، روکنے کی طاقت ہے لیکن روکتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَقَابٍ قَبْلَ أَن يَمُوتَا، اللہ ایسے شخص کو
مرنے سے پہلے اپنے عذاب میں ضرور مبتلا کریں گے۔ وہ خدا نخواستہ بہت مہلک بیماری کا، وہ ناشکری کا، وہ بے صبری کا، وہ پریشانی کا، وہ تنگی کا، وہ رزق کی تنگی کا، وہ کسی بھی لحاظ سے، وہ رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی کا، وہ اولاد کی طرف سے کسی ذہنی کوفت کا شکار، کوئی بھی اللہ کسی بھی قسم کے اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا موت سے پہلے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اور پھر دین اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا یہ زندگی گزارنے کا یہ سٹائل ہے، اس کے اندر ڈسپلن کیسا اسلام نے سکھایا۔ یہاں پر میرا روی نہیں ہے کہ جو آئے جس پر آئے ہاتھ لاتا رہے، جو آئے میں نے ایسے ہی کرنا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کرنا ہے، روک لے کیا کرے گا تو؟ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام ایک ڈسپلن سکھاتا ہے۔ اور ترمذی اور ابو داؤد شریف کی میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی معروف حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، شاید پہلے بھی میں نے بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ نے کیسے انسان کے لیے دائرے مقرر کیے ہیں کہ چھوٹے کو ایک دائرہ دے دیا، تو نے اس دائرے میں رہ کے بڑوں کی توقیر کرنی ہے، عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اور بڑوں کو دائرہ دے دیا تو بڑا ہے، بڑا ہونے کے ناطے سے چھوٹوں پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، تنگ نہیں کرنا۔ بڑے کو دے دیا تو نے چھوٹوں سے پیار کرنا ہے، چھوٹوں کو سب دے دیا تو نے بڑوں کی توقیر اور عزت و احترام کرنا ہے۔ کیسا ڈسپلن دیا، لیکن ہم نے اس کو بھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ آج معاشرے میں اگر ایک کسی حدیث پر مسلمان عمل کر لیں کہ ہر آدمی اپنے سے بڑے کی عزت کرے، اپنے سے چھوٹے کا احترام کرے، تو انسان کی قدر بڑھ جائے گی اور اسلام ایک مثال بن جائے گی غیر مسلموں کے لیے۔ اور پھر آگے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، حدیث کا اگلا حصہ ہے، یہ تو ہے جو بڑا ہے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، اور جو بڑا ہے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو چھوٹا ہے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ میری امت محمدیہ میں سے نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، عزت کرتا ہو، تسبیح کرتا ہو، تلاوتی کرتا ہو، لیکن اگر اس کا دل اتنا نرم، حیا والا، بڑوں کا حیا نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حدیث کا اگلا حصہ وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور خود تو نیک ہے لیکن نیکی کا لوگوں کو کہتا نہیں ہے، نماز ہی نمازی ہے لیکن نماز کا کہتا نہیں ہے، خود تو نیکی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا گھر میں، باہر محلے میں، دوستوں کو، عزیز و اقارب کو کہتا نہیں ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور سامنے برائی ہوتی ہے برائی کو وہ روکتا نہیں ہے، فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، نیکی کا حکم نہیں کرتا اور برائی سے روکتا نہیں ہے، فرمایا لیس منا، لیس منا، میں اللہ کا رسول خاتم النبیین، سید الانبیاء، امام النبیین، میں اعلان کر کے کہتا ہوں لیس منا، میری جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیسا اسلام لولا لگنا اسلام لیا پھرتا ہے، اس کے اسلام کی ہمارے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں حدیث کی دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اور پھر ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال لا الہ الا اللہ ينفع من قالها، کتنا بڑا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ،
یہ نبیوں کا اولین کلمہ تھا، جس کی دعوت سارے انبیاء نے اپنی قوموں کو دی۔ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، دنیا میں تمہاری حکومتیں ہو جائیں گی، سر بلند ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ، یہی لا الہ الا اللہ تھا جس کی بنیاد پر نبیوں کو چیر دیا گیا۔ نعوذ باللہ، نبیوں کے سروں پر آلے رکھ کے دو دو حصوں میں چیر دیا قوموں نے۔ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہیں۔ ایک ایک دن میں کئی کئی انبیاء کو شہید کر دیا گیا، اور اس لیے کلمے کی وجہ سے دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ اتنا معتبر کلمہ ہے، یہ جو بھی اس کلمے کو پڑھتا ہے یہ کلمہ اس کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو یہ فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ بحقیہ جب تک یہ بندہ کلمہ پڑھنے اور اس سے اللہ کے غصے کو، اللہ کے عذاب کو یہ کلمہ روک کے رکھتا ہے۔ ما لم یستخف بحقیہا، جب تک انسان اس کلمے کی حق تلفی نہیں کرتا، اس کا حق غصب نہیں، کلمے کا ایک حق ہے۔ صحابہ مچلے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی حق تلفی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ کے غصے سے اور اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے یہ روک کر رکھتا ہے۔ جب تک بندہ اس کلمے کی حق تلفی نہیں کرتا تو حق تلفی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی حق تلفی یہ ہے کہ اس کے سامنے برے کام ہو رہے ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کی توہین ہو رہی ہو، اللہ کے دین کی توہین ہو رہی ہو، اور یہ بندہ اس کو روکے نہ، اس کا چہرہ متغیر نہ ہو، اس کا دل تڑپے نہ، دل بے چین نہ ہو، اور وہی بات آگے ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، نہیں تو دل سے بائیکاٹ کر دے۔ اگر یہ کرتے ہیں، ہاتھ سے روکتے ہیں، نہیں تو آکر زبان سے کہتے ہیں، اخلاق کی تلوار استعمال کرتے ہیں، اخلاق سے کہتے ہیں، سارے حربے وہ استعمال کرتے ہیں، جب وہ کامیاب نہیں ہوتا دل سے برا سمجھتے ہیں یہ برے لوگ ہیں، پھر ان کی خوشیوں غمیوں کا بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ یہ کلمے کا حق ادا کرنے والا شخص ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب اس کلمے کا اس نے حق ادا کر دیا، کلمے کی بنیاد پر برائی سے نفرت کی ہے، بروں سے نفرت کی ہے۔ لیکن ہم پہلا سٹیپ، جب ہم انتہا پسند ہیں، یا تو پھر ہم اتنے وہ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہلے سٹیپ پہ ہم نفرت کا وہ بیج بو دیتے ہیں، ہم کوشش نہیں کرتے روکنے کی، اور یا پھر ہمارے وہ ساتھ شرکت ہوتی ہے، ان کی خوشیوں میں غمیوں میں ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ انتہا پسندی ہے، اسلام اقدار سکھاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُغَيِّرُوهُ، اس کا چہرہ بھی متغیر نہیں ہوگا۔ تو یہ گویا کہ کلمے کی حق تلفی کرتے ہیں۔ اب کلمہ اس کو اللہ کے عذاب سے بھی نہیں روکے گا، اللہ کے غصے سے بھی نہیں روکے گا، کیونکہ اس شخص نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ لا تضالوا، یہ کلمہ ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے جب تک بندہ اس کی حق تلفی میں نے بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اور پھر میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کی خاص توفیق ہے اللہ کے گھروں میں آنا۔ اتنی آبادیوں میں دیکھیں چند لوگ مسجدوں کے اندر ہی ہیں، بازاروں میں چلے جائیں گزرنے کو راستہ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے، بندے پر اللہ کی رحمت ہے، جو بندہ اپنی مصروفیت کو چھوڑتے ہے، کام کو چھوڑتے ہے، ساری وہ جذب نظر جذب قلب چیزوں کو چھوڑ کے وہ اللہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ اس سے بڑی اللہ کی توفیق اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس بندے کو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کے لیے منتخب کر دیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی لا علمی سستی کی وجہ سے کل کو ہمارے گریبانوں کے اندر وہ رسیاں ڈلی ہوئی ہوں اور لوگوں نے، ہمارے ہمسایوں نے ہمیں پکڑا ہوا ہو،
آج تو وہ ہمارے ہمسائے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ ہر قسم کی خوشی میں شامل ہو جاؤ، غیر شرعی ہے، جو مرضی ہے، گناہ ہے، خوشی ہے، خوشی ہے۔ اب مہینے ڈیڑھ مہینے کی بات ہے، میں ایک بندے کے پاس رات کو گیا، سوری یار خوشی ہے، ٹھیک ہے خوشی، لیکن تو غیر شرعی کام کرتا ہے۔ اب وہ آگے سے کہتا ہے خوشی ہے، خوشی پہ سب کچھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے خوشی کوئی اللہ نے دی ہے اور تو اللہ کو بھول کے کہتے ہیں، کہتے سارے کرتے ہیں میں کرتا ہوں، پھر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کا عذاب ابھی آ جائے پھر۔ اب تیری خوشی ہے تو خوشی میں سب کو تنگ کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے تیرے ہمسایہ شاید کوئی تڑپ رہا ہو بیماری کے اندر، شاید کوئی نفل پڑھ رہا ہو، شاید قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، شاید کوئی بلک رہا ہو، تجھے کوئی احساس؟ تجھے چھوٹی سی خوشی آئی، بچہ جوان، بچی جوان ہوئی اور تو بھول گیا اپنے خدا کو کس نے پیدا کیا، کس نے دی اور آج یہ نعمتیں کس نے دی؟ آج تھوڑی سی خوشی آئی ہے، مسجد میں جا کے اللہ کا وہ سجدہ کر کے شکر کرنا تھا، اللہ تو نے اولاد دی، جوان ہوئی، تابعدار تھی، آج شادی کر رہا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن قیامت کا دن اگر نہیں روکیں گے، قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جی مسلم امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حدیث کو لائے، کہتے ہیں یجیء الرجل یوم القیامہ متعلقا بجارہ، ایک بندہ اس کو لایا جائے گا قیامت کے دن اور اس نے اپنے پڑوسی کے متعلقا وہ پٹکا، صافہ، رومال، رسی وہ اپنے پڑوسی کے گلے میں ڈال کے وہ کھینچ رہا ہوگا، کھینچ کے لائے گا اللہ کے دربار میں، وَيَقُلْ يَا رَبِّ هَذَا خَانَنِي، اللہ میری اس نے خیانت کی، رہتے ہوئے میرا پڑوسی تھا، دروازے ہمارے ساتھ تھے، دیواریں ہماری مشترکہ تھی، محلہ ہمارا ایک تھا، داخلے کے راستے ہمارے ایک ہی قریبی تھے گھروں میں، یا ربی ہذا خاننی، میری خیانت کرتا رہا، فیقول یا ربی وعزتی کا ما اخونہ، اللہ تیری عزت کی، تیری کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے تو کبھی اس کی خیانت نہیں کی کہ میرے گلے میں پٹکا ڈال کے میرے دربار میں لے کے کھڑا، میں نے کبھی اس کو تنگ نہیں کیا تھا۔ ہاں ولا مال، نہ اس کے گھر میں خیانت کی، نہ اس کے مال میں خیانت کی، فیقول صدق یا رب، آگے سے وہ کھینچنے والا، پٹکا ڈالنے والا ہمارا ہمسایہ وہ کہے گا اللہ ٹھیک کہتا ہے، میرے مال میں بھی اس نے خیانت نہیں کی، میرے گھر میں، میرے بیوی بچوں میں اس نے کوئی خیانت نہیں کی، لیکن ولیکن رآنی علی معصیہ، میری جوانی تھی، پیسے کا تھوڑا سا گھمنڈ آ گیا تھا تو میرا ہمسایہ جوانی میں وہ سینہ تان لیتا تھا، تان کے برائی کرتا تھا، پیسہ تھا، پیسے کے زور پر پیسے برائی کرتا تھا، یا ربی رانی علی معصیہ، اس نے مجھے گناہوں پر گناہ کرتے دیکھا، یہ دیکھ کے اپنے گھر میں چلا جاتا تھا، مسجد میں چلا جاتا، مجھے کرتا دیکھتا تھا، میں اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے کرتا تھا، سامنے کرتا تھا، گھر میں کرتا تھا، اس کو پتا تھا سارا، لیکن یہ اپنی نمازوں میں لگا رہا، اپنی تلاوتوں میں لگا رہا، اپنی تہجدوں میں لگا رہا، اپنی نیکیوں میں لگا رہا، اللہ فلم ینہانی عنہا، اس نے مجھے ایک دفعہ بھی روکا نہیں ہے۔ اللہ دوسری حدیثوں میں آتا ہے اللہ اس کو بھی جہنم میں داخلے کا حکم دے دیں گے، ہاں واقعی اس نے خیانت کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اللہ کی توفیق سے آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آج ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہمسایوں کے پٹکوں سے ہم نے بچنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ ہمارے ایسی حالتوں سے ہمیں محفوظ فرما کہ ہمارے ہمسائے نے ہمارے گلے میں پٹکا ڈالا ہوا ہو۔ ہاں یہ میں کبھی نہیں کہتا کہ ڈانگ نکالی ہے، ترش رویہ اختیار کرنا ہے، ہمسایہ پھر بھی اس کا حق ہے، غیر مسلم ہے پھر بھی اس کا ایک حق ہے ہمسائیگی کا، اگر ہمارا ہمسایہ مسلمان ہے اس کے دو حق ہیں، ایک ہمسائیگی کا، ایک مسلمان ہونے کا، حقوق کا خیال بھی رکھنا ہے، لیکن برا کام کرو روکنا ہے، غلط کرتے ہو بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی عذاب سے ڈر جاؤ، روکنا ہے، اپنا حق ادا کر دینا ہے، جو ہمت ہے اخلاق کے دائرے میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا،
قانون اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کر سکتے ہیں وہ اپنا حق ادا کر کے اللہ سے کہنا اللہ میں یہی کر سکتا ہوں، اللہ مجھے ہمسایوں کے پٹکوں سے رسیوں سے محفوظ فرمانا۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مسئلہ آتا ہے نا ہمارے اندر کہ یار کہوں گا ہم سے ذرا امیر ہے، پیسے ہیں، یہ مجھے ذرا دھکار دے گا، دھکا مار دے گا، میری بے عزتی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، ہم ہے ان کی ہے ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، مطلب ہو اپنا چند ٹکوں کے لیے بھی ہم چلے جاتے ہیں یار سائل بن جاتے ہیں، اللہ کے لیے سائل نہیں بنتے بھی آیا ہوں اللہ کا سائل بن کے یہ برائی ذرا یار نہ کر، چلو نہیں کرے گا ہم تو پٹکوں سے بچ جائیں گے، ہم تو اپنا حق ادا کر دیں گے، ہم اللہ کے عذاب کے مستحق نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ خود پر ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ضرور تم کو کسی کی حیبت حق بیت کہنے سے نہ روکتے، حق بات دل میں ہے کہنا چاہتے ہو، پھر کسی کی حیبت تجھ سے ڈرتے ہو، یار یہ کہیں مجھے کوئی ایسا ویسا نہ کہتے، مجھے کہیں پھنسا نہ دے، اور جا چودھری ہے یہ پکڑ ہے، کسی کی حیبت تمہیں حق بات کہنے سے نہ روکتے۔ اس حدیث ابن ماجہ شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، سیاستہ کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے نا کہ کسی کی حیبت تمہیں حق بات کہنے سے نہ روکتے تو وہ رو پڑتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جایا کرتی تھی، اور حضرت ابو سعید خدری کی بار بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ روتے تھے، کہتے تھے دیکھیے اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، کہتے ہیں کئی ایسے موقع آئے کہ لوگوں کی حیبت نے ہمیں حق بات کہنے سے روک دیا، اللہ کی داد لگے گی، اللہ کو کیا جواب دے گی؟ یہ صحابہ کی حالت ہے۔ آج ہم وہ صحابہ جو نبی کی جان، جو نبی کے حکم پر جانے نشاور کرنے والے تھے، ایک حکم کی عمولی نہیں کرتے تھے، نافرمانی کا تصور نہیں تھا، اور ایک حدیث میں تھوڑی سی وہ سمجھتے تھے، کئی جگہوں پہ ہے بتا گئی حکمت، اور اسی کا اتنا ڈر ہے روتے ہیں۔ آج ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو آئے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، اس چیز کی آج آنسو کی ضرورت ہے، آج لمبے سجدوں کی ضرورت ہے، آج اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، آج اپنے اسلام کو، ایمان کو جو اللہ نے دیا ہے، آج اس دولت کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آئے اللہ سے عہد کریں، انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکا انشاءاللہ ہم اپنا حق یہ نبھاتے رہیں گے۔ باتیں تو بہت ہیں، ٹائم جمعے کا مختصر ہوتا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ سننے کی، سن کر عمل کرنے کی، اللہ مجھے بیان کرنے کی، اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ان فرائض کو ہم پورا کر سکیں، اللہ اپنے عذابوں سے، اپنے غصوں سے، اپنے ناراضگیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ قیامت کے دن ہمیں ذلتوں سے محفوظ فرمائے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا